عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارتی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کپڑے کے ایک معمولی تاجر تھے۔ ایدھی بچپن ہی سے نہایت ملنسار اور سادہ شخصیت کے مالک تھے اور یہ درویشانہ صفت عمر بھر ان کی پہچان رہی۔ قیام پاکستان کے وقت ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے کراچی کے علاقے میٹھا در میں آباد ہوا۔ 1951 میں انہوں نے اپنی معمولی جمع پونجی سے ایک دکان لے کر اس میں ڈسپنسری کا آغاز کیا اور وہ دکان کے سامنے ایک بینچ پر ہی رات کو سو جایا کرتے تھے تاکہ اگر کسی کو ایمرجنسی میں ان کی ضرورت پیش آئے تو وہ آسانی سے انہیں دستیاب ہوں۔ گویا یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ 1957 میں کراچی اور اس کے مضافات میں فلو کی وبا پھیلی تو ایدھی صاحب نے چند مخیر حضرات کے تعاون سے جگہ جگہ خیمے لگوا کر مریضوں میں مفت ادویات کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کی لگن کو دیکھتے ہوئے پہلے کراچی اور پھر ملک کے دوسرے شہروں سے لوگوں نے تعاون کیا۔ اسی امدادی رقم سے انہوں نے نرسنگ اسکول کی بنیاد رکھی جو باقاعدہ طور پر ایدھی مرکز کے قیام کی طرف پہلا قدم تھا۔ کراچی کی ایک کاروباری شخصیت کے تعاون سے انہوں نے پہلی ایمبولینس خریدی جس سے ابتدا میں لوگوں کو ہنگامی صورتحال میں ہسپتال منتقل کرنے کے لیے وہ خود ڈرائیو کیا کرتے تھے۔ معاشرتی ناانصافیوں اور غریب آدمی پر تنگ ہوتی زندگی کو دیکھ کر ایدھی صاحب ہمیشہ کرتے تھے۔ چنانچہ 1962 میں انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، الیکشن میں حصہ لیا اور اسے جیت بھی گئے، لیکن ایدھی جیسا صاف گو اور باعمل انسان سیاست کے شعبے میں نہ ٹک سکا اور جلد ہی وہ سیاست کے شعبے سے بیزار ہو گئے اور دل برداشتہ ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کر لی۔ آپ اپنی فاؤنڈیشن کے علاوہ ہر کام سے بے غرض ہو گئی، اسی اصول پر کاربند رہتے ہوئے کہ مخالفین چاہے کچھ بھی کہیں اپنا کام سر جھکا کر کرتے رہو۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی خدمات اور اس کے رضاکار کراچی کے بعد سندھ اور پھر ملک بھر میں نظر آنے لگے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایدھی فاؤنڈیشن کا دائرہ ملک میں بڑھتا چلا گیا۔ یہ فاؤنڈیشن معاشرے میں ستم ظریفی کا نشانہ بننے والے لوگوں کا مداوع کرتی، انہیں ہسپتال پہنچانے میں مدد کرتی اور علاج معالجے کی بھی سہولیات فراہم کرتی، اور آہستہ آہستہ ایدھی فاؤنڈیشن نے پناہ گاہیں بھی بنانا شروع کر دی جس کا مقصد لاوارث اور بے سہاراؤں کو چھت فراہم کرنا تھا۔ اسی طرح لنگر خانوں، مریضوں کے لیے ہسپتال، حاملہ عورتوں کے لیے زچگی مراکز، معذوروں کے لیے ٹرسٹ سینٹرز، یتیم خانوں، پاگل خانوں، بلڈ بینک، لاوارث بچوں کو گود لینے کے ادارے سے لے کر انجان لاشوں کے لیے سرد خانوں اور مردہ خانوں تک ایدھی انسانیت کو سہارا دینے والوں میں پہلی صف میں ہمیشہ دکھائی دیتے۔ حادثات ہوئے، سانحے پیش آئے، آفات ٹوٹی، زلزلے اور سیلاب گزر گئے، ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے بے بس نظر آتی۔ ایدھی نے ریاستی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا۔ معمولی ڈسپنسری سے آغاز کرنے والے ایدھی صاحب کے فاؤنڈیشن کے پاس آج دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک موجود ہے۔ اپنی زندگی میں ہی ایدھی نے ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ ایدھی فاؤنڈیشن صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ افغانستان، لبنان، بوسنیا، سوڈان اور ایتھوپیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ اس فاؤنڈیشن نے سونامی سے متاثرہ انڈونیشیا میں بھی لوگوں کی مدد کی۔ تمام عمر درویشانہ مزاج کے حامل عبدالستار ایدھی اپنے لیے کپڑوں کے صرف 2 جوڑے استعمال میں رکھتے۔ آپ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے 8 جولائی 2016 کو انسانیت کو الوداع کہہ گئے۔ بلا شبہ ایدھی ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔